بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی اور محترم علماء اکرام، بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ اتحاد امت کے موضوع پر ہمارے علماء کی جانب سے بڑی اہم، بڑی قیمتی، بڑی مفید باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ پیغام ہم پوری ریاست میں، ریاست کی ساری ملت اسلامیہ کے درمیان عام کرنے کی اور ان بنیادوں پر امت کو متحد کرنے کی کوشش انشاءاللہ کریں گے۔ اتحاد کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ دو تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات جو ہمارے اکثر علماء نے بیان کی ہے کہ اتحاد کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ امت کے درمیان کسی مسئلے پر کوئی اختلاف رائے نہ ہو۔ یہ ناممکن بات ہے۔ اتنی بڑی امت، 2 بلین انسان، یا ہندوستان میں 200 ملین لوگ، 20 کروڑ لوگ، وہ ساری باتوں پر متفق ہو جائیں، یہ بالکل ناممکن، امپاسبل بات۔ تو اختلافات رہیں گے، اختلاف کے باوجود اتحاد کا راستہ ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ کوئی پائیدار اتحاد وہ صرف دفاعی بنیادوں پر یا وقتی مسائل کی بنیادوں پر قائم نہیں ہو سکتا۔ امت میں اتحاد کی جو کوششیں ہوتی رہی ہیں وہ زیادہ تر دفاعی ہیں کہ ہم اپنے تحفظ کے لیے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، یا کوئی مسئلہ آ گیا حکومت کی جانب سے، کسی اور کی جانب سے، تو اس کو حل کرنے کے لیے، اپنے کسی مفاد کے لیے ہم متحد ہونا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے جیسے ہی وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، دب جائے گا، تو ہمارا اتحاد بھی پارا پارا ہوگا۔ تو اس لیے صرف دفاعی، ڈیفینسو یا وقتی اسباب کی بجائے پائیدار اور حقیقی بنیادیں اتحاد کی ہمیں تلاش کرنی چاہیے۔ یہ دوسری بات مجھے عرض کرنی ہے۔ تیسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ اتحاد کا مطلب مکمل تنظیمی اتحاد نہیں ہے کہ ایک ہی تنظیم بن جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو حکومت میں ہی ممکن ہے کہ مسلمان خلیفہ ہوگا تو وہ ایک تنظیم بنا دے گا ساری مسلم امت کو۔ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ الگ الگ نظریات، الگ الگ افکار کی بنیاد پر تنظیمیں الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ تو پھر اتحاد کس بنیاد پر ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ صبح میں نے بھی اپنی گفتگو میں اس حوالے سے کچھ باتیں بیان کی تھیں کہ اصل جو مقصود ہے وہ مقصد کی بنیاد پر اتحاد ہے، کہ ہمارا مقصد ایک ہو، ہمارا ویژن ایک ہو، ہمارا خواب ایک ہو۔ ابن خلدون کو آپ سب نے پڑھا ہے، ان کا جو نظریہ ہے عصبیہ بڑا مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے عصبیہ ضروری ہے۔ عصبیہ کیا ہے؟ تو اس کو ابھی سوشل سائنٹسٹ جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، سوشل کوہیژن، سوشل سولیڈارٹی، سوشل کیپٹل، ان الفاظ سے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، یعنی مشترک ذمہ داری کا تصور، کامن رسپانسبلٹی کا تصور، ایک ہی منزل کو حاصل کرنے کا جذبہ، یہ قوموں کو متحد کرتا ہے، پائیدار اتحاد کی بنیاد بنتا ہے۔ تو جو سب سے زیادہ ضروری ہے امت میں اتحاد کے لیے کہ امت کی منزل ایک ہو جائے، اس کا خواب ایک ہو جائے۔ ہندوستان کو ہم کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، اس ملک میں کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ ہماری تنظیمیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، جماعتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، فروعی معاملات میں ہمارے درمیان آراء الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جدوجہد ایک ہو جائے، منزل ایک ہو جائے۔ یہ پہلی بات مجھے عرض کرنی ہے۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے کہ یہ چیز بالکل ممکن ہے، پاسبل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اس امت کے خواب، اس کی آرزویں اصلاً ایک ہی ہیں۔ اس ملک میں کس طرح کا معاشی نظام چاہیے؟ آپ ہمارے بریلوی بھائیوں سے پوچھئے، دیوبندی بھائیوں سے پوچھئے، شیعہ بھائیوں سے پوچھئے، اہل حدیث بھائیوں سے پوچھئے، سب یہی کہیں گے کہ سود سے پاک، قمار سے پاک، سٹے بازی سے پاک، اور زکوٰۃ کی بنیاد پر، تکافل کی بنیاد پر، عدل کی بنیاد پر، اسلامی قوانین کی بنیاد پر معاشی نظام اور معاشی اصول یہاں نافذ ہونے چاہیے۔ آپ کسی سے بھی پوچھئے کہ آپ کیسے معاشرتی نظام کا خواب دیکھتے ہیں، سب یہی کہیں گے کہ حیا کی بنیاد پر، عفت کی بنیاد پر، اسلام کے آئلی اصولوں کی بنیاد پر
ہم معاشرتی نظام استوار کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے خواب، ہماری آرزوئیں اصلاً مشترک ہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ یہ قرآن کا اور اسلام کا معجزہ ہے، میراکل ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں انسانوں کو ایک ویژن، ایک خواب کی بنیاد پر اس نے متحد کر دیا ہے۔ جتنا اتفاق مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے، سامعین محترم یقین مانیے دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا۔ دنیا کے سارے مسلمان ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سب کے ہاں محرمات کی وہی فہرست ہے، کن عورتوں سے شادی نہیں ہو سکتی، کن سے شادی ہو سکتی ہے، نکاح کے اصول، طلاق کے اصول، آپ گنتے جائیے، 90% معاملات بالکل مشترک ہیں، کامن ہیں۔ میں اپنے نوجوان دوستوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ 2 مسالک کے لوگوں کی نماز پڑھوائیے اور کسی غیر مسلم سے کہیے کہ ان کے درمیان فرق پہچانو، تو جس طرح اخبارات میں پزل آتے ہیں موم میں، اسپاٹ دی ڈفرنس، وہ حل کرنے میں جتنی دشواری ہوتی ہے اس سے زیادہ دشواری اس کو ہوگی 2 نمازوں میں فرق پہچاننے کی۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسپاٹ دی ڈفرنس کا پزل ہم نے اٹھایا اور جہاں جہاں باریک باریک ڈفرنسز ہیں اس پر ہم نے میگنیفائر گلاسز رکھ دیے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، تو سولوشن بہت آسان ہے، بس وہ میگنیفائر گلاس ہٹا دیجئے۔ امت کے خواب، امت کی آرزویں، اس کے اصول وہ مشترک ہیں، ایک ہیں، اور وہی ہمارے اتحاد کی اصل بنیاد، پائیدار بنیاد ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ مشترک مقصد، ایک آبجیکٹو کی بنیاد پر پوری امت کو متحرک کرنا یہ مشکل کام نہیں ہے، چیلنجنگ کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے۔ آپ علماء چاہیں تو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں یہ کام۔ اس میگنیفائر گلاس کو ہٹا دیجئے، بس جو ہمارے معمولی 5% جزوی اختلافات کو جس نے میگنیفائی کر دیا ہے، بڑھا دیا ہے، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم سب ایک ہی راستے پر گامزن ہیں، بس وہ راستہ ہم کو جوڑے، اس کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری اور آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے کہ دنیا میں یہاں ہمارے بہت سے علماء نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے، صبح امین الحسن صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کی طرف بڑھیں، کہ دنیا میں اب ہر جگہ یہ نظام پایا جاتا ہے کہ ہیرارکی، اصولوں کی اور مقاصد کی ہیرارکی ہوتی ہے، اس ہیرارکی کی بنیاد پر لوگ کنورج ہوتے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ملک میں کئی ہیں، لیکن وہ پولیٹیکل پارٹیز بھی مشترک مقاصد کے لیے جمع ہوتی ہیں، ان کے کامن فرنٹس بنتے ہیں، این ڈی اے، یو پی اے، لیفٹ فرنٹ، فلاں فرنٹ، بہت سے ریجنل فرنٹس ہیں جو پھر اور بڑے نیشنل فرنٹس کا حصہ ہیں۔ تو ایک ہیرارکی ہے، دھیرے دھیرے کنورج ہوتے جاتے ہیں۔ عالمی سطح پر آپ دیکھیے کہ ممالک کے وفاق ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ممالک جو آپس میں جنگیں کرتے ہیں وہ بھی اکنامک فورمز میں، عالمی سطح کے مختلف فیڈریشنز میں مل کر بیٹھتے ہیں، کامن مسائل پر ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ یہ سب مقصدی اتحاد کی مثالیں ہیں، یہ دفاعی اتحاد نہیں ہے، وقتی مسائل پہ اتحاد نہیں ہے، بلکہ مستقل مسائل پر، پرماننٹ ایشوز پر، مقصد کی بنیاد پر اتحاد کی نظیریں ہیں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ امت کے اندر بھی اس نظام کا احیا کیا جائے کہ جو لوگ جن باتوں پر متفق ہوں، جماعتیں، تنظیمیں، گروپس، وہ مل کر فیڈریشنز بناتے جائیں اور مل جل کر کام کریں۔ میں ہر جگہ پرسنل لا بورڈ کے اجلاس میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ کم از کم 4-5 باتیں ایسی ہیں جن پر ساری امت کے سارے طبقات جن کے حوالے سے متفق ہیں، سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے برادران وطن کے سامنے اسلام کا پیغام پہنچے، اسلام کی دعوت کمیونیکیٹ ہو۔ یہ ہمارے بریلوی بھائی بھی چاہتے ہیں، شیعہ بھائی، دیوبندی بھائی، سب چاہتے ہیں، اہل حدیث بھائی، سب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اصلاح ہو، اسلام کے بنیادی اصولوں پر مسلمان عمل کرنے والے بنے۔ سب یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کی خدمت کے ذریعے ہم لوگوں کے دل جیتیں۔ سب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعلیم میں، معیشت میں، ہر میدان میں ترقی ہو۔ سب یہ چاہتے ہیں کہ امت عدل و قسط کے ایجنڈے کو لے کر آگے آئے۔ تو ہم ایسے 5-6 ایشوز گنا سکتے ہیں اور اس پر مل جل کر کام کر سکتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کے لیے
شہر کی سطح پر اپنے اپنے شہروں میں آپ کوشش کیجئے، ایسے فورمز بنائیے جو مستقل ایجنڈے کو لے کر کام کریں، صرف دفاعی ایجنڈا نہیں بلکہ اقدامی ایجنڈا، مستقل مقاصد، اس کو لے کر شہر کی پوری ملت کام کرے۔ ابھی ربیع الاول سے پہلے میں نے جگہ جگہ یہ بات کہی کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہمارے برادران وطن میں بھی ہو، تاکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں وہ رفع ہو سکیں۔ اتنی بڑی تعداد میں 20 کروڑ مسلمان اس ملک میں رہتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں، آپ کے کردار کے بارے میں لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پائی جائیں، اس سے بڑھ کر ہماری بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ کیا اس دفعہ کا ربیع الاول ہم سب، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، ہم سب مل کر اس دفعہ ربیع الاول اس طرح منائیں گے کہ اپنے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچیں گے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے واقف کرائیں گے، اس میں ساری ملت جٹے گی۔ تو کیا ایسے تجربات ہم مختلف شہروں میں نہیں کر سکتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح آپ اتحاد کی کوششیں کریں گے تو یہ اتحاد پائیدار ہوگا، پرماننٹ ہوگا، مستقل ہوگا، اور انشاءاللہ اسی کے نتیجے میں ہم وہ امت واحدہ بنیں گے جس کی طرف ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے اندر صحیح معنوں میں پائیدار حقیقی اتحاد پیدا فرمائیں اور ہم سب اس کا ذریعہ بنیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔